بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سب بہن بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو خیریت سے رکھے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج اپنی ویڈیو کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے کل پوچھے گئے سوالات کوئز پروگرام کے حوالے سے عرض کر دوں کہ انشاءاللہ آنے والے کل یعنی اتوار کو سنڈے کو کامیاب اپنے بہن بھائیوں کا ذکر کروں گا اور انشاءاللہ کل ہی کسی وقت ان کو میری طرف سے تحائف بھی گفٹس بھی پہنچ جائیں گے۔ تو آج اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ انسان کے ذہن پر اکثر یہ سوچ حاوی رہتی ہے، اس کے ذہن پر چھائی رہتی ہے یہ سوچ کہ اگر مجھ سے ایک بار کوئی غلطی ہو گئی، میرے اندر کوئی خرابی کوئی برائی پیدا ہو گئی تو شاید وہ برائی میرے اندر سے نکل نہیں سکے گی، وہ برائی ہمیشہ میرے ساتھ چمٹی رہے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جامد مذہب نہیں ہے۔ اسلام آگے بڑھتے رہنے اور اچھے سے بہتر اور بہتر سے بہترین کی طرف بڑھتے رہنے کا مذہب ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام ایک بہترین مذہب ہو اور وہ کسی کو اس کی برائی پر ہی چھوڑ دے؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اسلام کسی غلط کار کو، کسی بری عادت کے اپنا لینے والے کو لازماً راستہ دکھاتا ہے اصلاح کا، پھر یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس اصلاحی راستے کو اپناتا ہے یا نہیں۔ چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی میں کوئی برائی، اگر کسی میں کوئی بری عادت پیدا ہو بھی گئی ہے تو وہ ان اچھی عادات کو، ان اچھی باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، یقیناً برائی سے دور بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا باعث بھی بنے گا۔ وہ سنیے گا وہ کون کون سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، مثبت سوچ۔ مثبت سوچ یہی ہے کہ میں کہاں غلط تھا اور مجھے کیا صحیح کرنا ہے۔ اسی کا دوسرا نام ندامت ہے، اسی کا نام دل بینا ہے، زندہ دل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں کے پاس دل نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ سوچیں؟ علامہ اقبال بھی کہا کرتے تھے نا کہ یہ جو آنکھ کا نور ہے یہی سب کچھ نہیں ہے، اپنے دل کا نور بھی پیدا کر، دل بھی زندہ کر، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اور کبھی کبھی یہ کہا کرتے تھے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اب آگے بڑھوں تو دوسری بات یہ کہ مثبت سوچ ہی ڈیولپ کرنے کے لیے سائنٹیفکلی یہ بات ثابت ہو چکی کہ اچھا کھانا مثبت سوچ پیدا کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ تو ایسا کھانا کھائیے جو زود ہضم ہو، جو معدے پر گراں نہ گزرے، کہ اگر معدے کے اندر گرانی ہوگی، سٹومچ کے اندر خرابی ہوگی تو آپ کا ذہن بھی صحیح مثبت سوچ کی طرف نہیں جا سکے گا۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھوں، ایک بات اور سنیے کہ انسان سے اکثر خرابیاں غلطیاں سرزد کب ہوتی ہیں؟ جب وہ اکیلا بیٹھتا ہے، جب تنہا ہوتا ہے۔ عام طور پر تو شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے دل میں، تو دوست بنائیے، دوست بھی ایسے جو اچھے ہوں، جن کی صحبت آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف مائل کرنے والی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔
انگلش میں بھی یہی کہا جاتا ہے a man is known by the company he keeps. تو اچھے دوست بنائیے، تنہائی سے بچیے، شیطانی وسوسوں سے بچیے اور اچھائی کی طرف آگے بڑھتے جائیے. پھر یہ کہ تدریج کا مرحلہ ہونا چاہیے، یکدم آپ کوئی شاید برائی کو چھوڑ نہ سکیں، کوئی آسانی کی طرف پہلا قدم اٹھائیے، جو سب سے آسان چیز ہو اس برائی کو چھوڑنے کی طرف، اس کی طرف جائیے. میں مثال دوں، قرآن دیکھیے، عرب کا معاشرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھا، جہاں شراب پی جاتی تھی، جوا کھیلا جاتا تھا، ان کے اندر رچی بسی تھی یہ چیزیں. اللہ نے پہلا حکم ہی تو یہ نہیں دے دیا کہ شراب اور جوا حرام ہو گئے، نہیں. پہلا حکم سورہ بقرہ ہمیں آتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ تجھ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان میں فائدے بھی ہو سکتے ہیں کچھ، لیکن ان میں گناہ بھی ہے، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر پہلے ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ثواب کا راستہ اپنانا چاہتے ہو تو یہ غلط کاری ہوگی. پھر جو فرائض ہیں ان کے چھوٹنے کا ڈر، اس کا احساس دل میں پیدا کیا جاتا ہے. سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب کون حقیقی مومن نماز چھوڑے گا؟ ہاں، شراب چھوڑ دے گا. پھر جا کے کہیں سورہ مائدہ میں اس کو حرام قرار دے دیا جاتا ہے. تو تدریج کا پہلو آپ بھی مد نظر رکھیے، رفتہ رفتہ کوشش کرتے جائیے، زینے چڑھتے جائیے، برائیاں آپ سے دور دور ہوتی چلی جائیں گی. اور آخری پہلو کہ اپنے رویے کا جائزہ بھی لیتے رہا کریں، میڈیٹیشن بھی ہو کہ کہاں میں غلط رہا، کہاں مجھے اس اصلاح کی ضرورت ہے. نوٹ کرتے رہا کیجئے. لکھنے کا حکم تو قرآن بھی دیتا کہ جب ایک وقت مقررہ کے لیے کوئی معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو. تو جو ارادے آپ بنائیں انہیں لکھ لیا کریں اور پھر نوٹ کیا کریں پورے دن میں آپ نے اچھائی کے لیے کیا اقدامات کیے اور برائی سے دور رہنے کے لیے کیا کیے. اور ایک بات لاسٹ میں یہ بھی کہتا چلا جاؤں کہ برائیوں کا اثر زائل کرنے کے لیے اچھے اعمال کثرت سے کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، نفل پڑھیے اور نفلی روزے رکھیے، کہ یہ سب باتیں بہت معاون ثابت ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.